दिन बारिश बरसती रही। फिर वही जुम्मे का दिन आता है, फिर वही साहबी खड़ता, या रसूल अल्लाह वो जो रहमत है तो जहमत बन गई है, करम फरमाइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं, अल्लाहुम्मा हव अलैना वला अलैना, ऐ अल्लाह मदीने की चारों तरफ तो बारिश बरसे पर मदीने पर ना बरसे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज जैसे बादल की सीने में पैबस, बादल टूटना शुरू हो गया, मदीने की चारों तरफ बारिश बरसती रही पर मदीने पर ना बरसे। अब देखिए, तो बात मैंने शुरू में अर्ज की, जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जोया रहे। अब बारिश बरसाने का मकसद क्या था, वजह क्या थी? जब हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं तो हजरत अनस कहते हैं, युरीहुमुल्लाहु करामत नबीही, मकसद सिर्फ इतना था, अल्लाह ताला अपने नबी का मकाम और मर्तबा दिखाना चाहता था। कायनात में जिसको जो मिलता है इसी दर से मिलता है, जिसको जो अजमत मिली है इसी दर से मिली है। ऐ हबीब, हमने आपको जुम्मे वाले दिन पैदा ना किया, क्योंकि जुम्मा तो मुसलमानों के नजदीक मुतबर्रिक होने वाला था, मुसलमानों के नजदीक अजमत वाला होने वाला था। अल जुम्अतु ईदुल लिलमुमिनीन, जुम्मा मोमिनों के लिए ईद का दिन है। इन्ना मिन अफदल अयामिकुम यौमुल जुम्मा, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा का दिन है। अगर मैं आपको जुम्मे वाले दिन पैदा करता तो लोग कहते जुम्मा अजमत वाला दिन था, जुम्मे की वजह से मकाम मिला है, जुम्मे की वजह से मर्तबा मिला है, जुम्मा की वजह से फजीलत मिली। ना ऐ हबीब, हमने आपको जुम्मा वाले दिन पैदा ना किया, हमने आपको हफ्ते वाले दिन भी पैदा ना किया, क्योंकि हफ्ता यहूदियों के नजदीक मुतबर्रिक था, यहूदियों के नजदीक अजमत वाला था। लोग ताना देते, हमारे दिन की वजह से मकाम मिला है, हमारे दिन की वजह से अजमत मिली है, हमारे दिन की वजह से मर्तबा मिला है। ना ऐ हबीब, हमने आपको हफ्ते वाले दिन भी पैदा ना किया, हमने आपको इतवार वाले दिन भी पैदा ना किया, क्योंकि इतवार ईसाइयों के नजदीक मुतबर्रिक था। अगर इतवार वाले दिन पैदा करते, ईसाई ताना देते, हमारे दिन की वजह से अजमत मिली है, हमारे दिन की वजह से मकाम मिला है, हमारे दिन की वजह से मर्तबा मिला है। ना ऐ हबीब, हमने आपको मंगल वाले दिन भी पैदा ना किया, क्योंकि मंगल को अगर पैदा करते तो लोग ताना देते, मुशरिकीन ताना देते, हमारे दिन की वजह से अजमत मिली। ना ऐ हबीब, हमने आपको एक गुमनाम दिन सोमवार वाले दिन पैदा किया, ताकि लोगों को पता चले कि सोमवार की वजह से मुस्तफा को नहीं बल्कि मुस्तफा की वजह से सोमवार को मकाम और मर्तबा मिला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली। ऐ हबीब, हमने आपको जुल्हज के महीने में पैदा ना किया, वो तो हज वाला महीना था, अजमत मिलने वाली थी, बरकत मिलने वाली थी, मकाम मिलने वाला था, मर्तबा मिलने वाला था। हमने आपको मुहर्रम के महीने में पैदा ना किया, मुहर्रम को अजमत मिलने वाली थी। हमने आपको रमजान में पैदा ना किया, रमजान को मकाम और मर्तबा मिलने वाला था, रमजान को फजीलत मिलने वाली थी। अगर जुल्हज में पैदा करते तो लोग ताना देते, जुल्हज की वजह से मकाम और मर्तबा मिला। अगर मुहर्रम में पैदा करते तो लोग मुहर्रम का ताना देते, अगर रमजान में पैदा करते तो लोग कहते कि रमजान की वजह से रहमत मिली। ना ऐ हबीब, हमने आपको एक गुमनाम महीने रबीउल अव्वल में पैदा किया, ताकि लोगों को पता चले कि रबीउल अव्वल की वजह से मुस्तफा को नहीं बल्कि मुस्तफा की वजह से रबीउल अव्वल को मकाम। सुभान अल्लाह। और ऐ हबीब, हमने आपको फलस्तीन की जमीन पे पैदा नहीं किया, हमने आपको मिस्र की जमीन पे पैदा ना किया। फलस्तीन तो अंबिया की सरजमीन थी, मिस्र में तो अंबिया का आना जाना लगा रहता था। लोग कहते कि सरजमीन ही ऐसी थी, वहां आए तो क्या कमाल हो गया। हमने आपको एक पथरीली वादी बतहा में पैदा किया, और फिर वहां पे मौजूद खाना काबा को किबला भी आपकी मर्जी से बनवाया, ताकि लोगों को पता चले कि काबे को भी जो मकाम और मर्तबा मिला है वो मुस्तफा के सदके में मिला। तभी मेरे इमाम ने कहा था, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुकी, अब काबे का काबा। और से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। फरमाते हैं, काबे के ऊपर मिजाब रहमत है, और उस मिजाब रहमत के यानी परनाला जो रहमत को, उसके बिल्कुल सामने मदीना है। आप देखिए, आमतौर पे हमने अगर किसी दुकान को ढूंढना हो, अब जैसे हम डीजी खान सरवर में है तो रास्ते में सखी सरवर इस तरफ, राजनपुर इस तरफ, आप में से बहुत सारे हजार ड्राइवर होंगे, आप जाते होंगे, बताए जी मुल्तान जाना तो यूं तीर का निशान चले जाइए, अगर आपने कोटद्दू जाना तो यूं उतर जाइए, अगर आपने
भावलपुर जाना तो इस तरफ टर्न कर जाइए, इस तरफ मुड़ जाइए। तो इसी तरह दुकान कहीं कोई शिफ्ट करता है तो कहता है कि ये दुकान फुला गली में शिफ्ट होगी, यूं तीर का निशान लगाता है, सामने चले जाइए वो दुकान है। उलमाए किराम फरमाते हैं ये जो मिजाब रहमत है, रहमत का परनाला है, गोया ये भी यही बता रहा है कि हाजियों हज तो कर लिया है, अगर इस हज को अब कबूल कराना चाहते हो, वो देखो सामने मेरे महबूब का रोजा है, वहां हाजिरी देना तुम्हारा काम है, हज कबूल करना रब्बुल आलमीन का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और अभी फिर हमने आपको मक्के में नहीं रखा, मदीने की तरफ हिजरत कराई कि कोई, क्योंकि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। मेरे इमाम फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, बंदगी जो जुल्फ़ आठों पहर की है, हर वक्त फरिश्ते हाजिर हैं। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। फरमाया एक दफा जिस फरिश्ते की हाजिरी लगी क़यामत तक दोबारा नहीं लगेगी। मासूमों को है उम्र में एक बार नसीब, और आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। आज कोई जाता है मदीने में तो क्या कह जाता है, कहां जा रहे हो, कहते जी मदीने जा रहा हूं, दुआ करें जी मैं मदीने में जा रहा हूं। कोई ये नहीं कहता मैं काबे जा रहा हूं, मदीना कहते हैं। काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत की धर की है, क्योंकि तैबा में मर के ठंडे चले जाइए आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाइए आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअत, सीधी सड़क, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है कि वहां पे मरेंगे तो मेरे मुस्तफा की शफात नसीब होगी। तो हबीब हमने आपको फिर मदीने में भेजा ताकि कोई हज के तुफैल आके आपकी ज़ियारत का शर्फ न हासिल कर ले। अगर आपकी ज़ियारत चाहिए, आपकी हाजिरी चाहिए, आपकी शफात चाहिए तो अलग से सफर करना पड़े, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कायनात में जिसको भी जो भी मकाम और मर्तबा मिला है वो मुस्तफा के सदके में मिला, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सदके में अता किया गया है। तभी फरमाया या जाबिर अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐ जाबिर सबसे पहले जो तेरे रब अज़्ज़ व जल्ल ने तख्लीक की वो तेरे नबी का नूर है। सबसे पहले बनाया, सबसे पहले। और आप देखिए जमीन नहीं के, जमीन से भी पहले, आसमान नहीं, आसमान से पहले, कोई मकीर ही नहीं, मकान से भी पहले, खाना काबा नहीं, खाना काबा से पहले, मदीना नहीं, मदीने से पहले, सबसे पहले बनाया। और जब सबसे पहले बनाया तो फिर कहां पे रखा होगा? तो इhtiyat की ज़बान हमें इतनी इजाजत देती है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और अपना कुर्ब खास अता फरमाया, अपने कुर्ब खास में रखा, अपना कुर्ब अता फरमाया। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मट्टी को हमने देखा जिससे गुलाब की खुशबू आ रही थी। पूछा मट्टी तुमसे गुलाब की खुशबू कैसे आने लगी? कहने लगी आग की सोबत में थोड़ी देर रही, आग ने अपना रंग मुझ पे चढ़ा दिया। अब जिस तरह गुलाब की सोबत में थोड़ी देर रही, गुलाब ने अपना रंग मुझ पे चढ़ा दिया, जिस तरह गुलाब की खुशबू है वही मट्टी की खुशबू। तो गुलाब की सोबत में मट्टी थोड़ी देर रहे तो गुलाब अपना रंग उस पे चढ़ा दे। तो बरसों के बरसों गुजर गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब खास में रहा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम और मर्तबा आपको अता फरमाया। न जाने फिर क्या क्या निखरता रहा, न जाने फिर क्या क्या बनता रहा, न जाने फिर क्या क्या संवरता रहा। ऐ हबीब हमने आपको मक्के की गलियों में पैदा किया ताकि लोग आपको खुदा न कहें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देखकर लोग आपको खुदा कह बैठे।
حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگ آپ کو خدا کہہ بیٹھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، لوگوں نے خدا کہہ دیا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے، لوگوں نے خدا کہہ دیا. اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، تم بھی تو معراج پہ گئے، 27 سال تک رہے، واپس ہے، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا. میرے حبیب تم نے بھی تو ہاتھ پھیر کر جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیا ہے. میرے مصطفیٰ تم نے بھی تو ہاتھ پھیر کر جابر کی مردہ بکری کو زندہ کر دیا ہے. اے میرے حبیب تم نے بھی تو لوہا میں دہن لگا کے قتادہ کی آنکھوں کو روشن کر دیا ہے. اے میرے مصطفیٰ تم نے بھی تو ہاتھ پھیر کر چھڑی کو تلوار بنا دیا ہے. اے میرے حبیب تیرے غم کے اندر ستون بھی روئے ہیں، کھجور کے تنے بھی روئے ہیں. آپ کو پتھروں نے بھی سلام کیا ہے، آپ کے سامنے جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے درخت بھی آ کے سلامی دے رہے ہیں. آپ کے معجزات کو دیکھ کر لوگ آپ کو خدا نہ کہہ بیٹھے. اس لیے حبیب ہم نے آپ کو مکے کی گلیوں میں پیدا کیا تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. آپ سے خدیجہ کی تجارت کروائی تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. آپ طائف میں مسافر بنے، پتھر مارے گئے، لہو لہان ہوئے تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. آپ نے کھانا کھایا، لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. آپ نے پانی پیا، لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. آپ نے چل کر دکھایا، لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. آپ نے نکاح فرمایا، لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. آپ کی ازواج ہوئی، لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. آپ کی اولاد ہوئی، لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. اور پھر میرے حبیب ہم نے آپ کو کلو نفس ذائقۃ الموت، لیکن پھر بھی انبیاء کو اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، بعد اس کے ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. یہ سارے کام کرائے تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ کہیں. اور پھر معراج کی رات میں بھی سب سے پہلے بنا کے بھی اپنا قرب بھی عطا فرمایا تاکہ لوگ اپنے جیسا بھی نہ کہیں. سرکار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، سرکار قیامت مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا. اور یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. کہ روح کائنات میں جب بھی کوئی شے مجھ پر سلام پڑھتی ہے، میرے وصال ظاہری کے بعد میری شان یہ ہے کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. بعض لوگوں نے اعتراض کیا، بولے کہ سلام کا جواب تو ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سلام پڑھتا ہے روح لوٹا دی جاتی ہے، پھر جب سلام ختم ہوتا ہے روح واپس چلی جاتی ہے، روح واپس چلی جاتی ہے. اب آپ خود ارشاد فرمائیے، آپ بتائیے میرے آقا علیہ السلام کے کتنے غلام ہیں؟ روؤں کا کلاک دیکھیے، کہیں پہ سورج نکل رہا ہے، کہیں پہ ڈوب رہا ہے، کہیں پہ زہر کا وقت ہے تو کہیں پہ عصر کا وقت ہے، کہیں پہ رات ہے تو کہیں پہ دن ہے. ہر وقت میرے آقا کے غلام کہیں نہ کہیں پر میرے آقا پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو پھر بتائیے وہ کون سا وقت ہے جب میرے آقا کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو اور روح مصطفیٰ لوٹا دی گئی ہو؟ کوئی ایسا وقت ہی نہیں آپ بتا سکتے کہ اس وقت درود و سلام نہیں پڑھا جا رہا تھا تو اس لیے روح واپس آ گئی. نہیں. اور یاد رکھیے گا مرنے کے بعد ایک اصول ہے، اگر شخص نیک ہو اس کی روح اس سے اچھے مقام پہ آ جاتی ہے. اعلیٰ علیین میں دینا اس کو جگہ، روح نکل کر چل دے جب بے کس و مجبور. متقی پرہیزگار ہو تو اس کی روح اعلیٰ علیین کی طرف جاتی ہے، اور کوئی اگر گنہگار ہو تو اس کی روح سجین کی طرف جاتی ہے، جہنم کی طرف. یعنی متقی پرہیزگار ہوگا تو روح نکل کر اس سے اچھے مقام پہ پہنچے گی. بات سمجھ آئی میری؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جب جسم مبارک سے نکلی تو بتائیے پھر جسم مصطفیٰ سے کون سا مقام افضل تھا؟ وہ ادھر گئی ادھر گئی، کوئی مقام ایسا تھا ہی نہیں جو جسم مصطفیٰ سے افضل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اسی جسم کے اندر واپس لوٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تبھی فرمایا نا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں. مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی فی قبرہم، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ بھی اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں.
اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی فیرزق. اللہ تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. تو میرے امام نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. بس کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو پورا ہونا تھا نا، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، بعد اس کے ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. پھر اسی طرح تبھی تو نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آ کے کر گئے تھے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے کے سارے موجود تھے. اگر یہ عقیدہ ہوتا، یہ نظریہ ہوتا کہ انبیاء تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو پھر وہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ وہاں کیسے تشریف فرما ہوئے؟ اور میرے آقا علیہ السلام اب بھی اپنے غلاموں کی مدد بھی فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی مشکلات کو بھی دور کرتے ہیں، غلاموں کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں. تبھی میرے امام نے کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ پہنچے. میرے آقا علیہ السلام کو اس کی خبر ضرور پہنچے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے بلائے تو صحیح، دل سے پکارے تو صحیح. پھر دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کیسے مدد فرماتے ہیں. تو حبیب سارے کام تم سے کروائے اس لیے تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ کہیں، اور پھر اپنا قرب خاص بھی عطا فرمایا تاکہ لوگ اپنے جیسا بھی نہ کہیں. اور یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. اور سب حضرت سیدنا جبرائیل امین سے عمر پوچھی، جبرائیل اپنی عمر تو بتائیے. آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. اپنی عمر تو بتاؤ. جبرائیل کہتے ہیں عمر کا تو نہیں پتا، اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور جبرائیل امین 72,000 مرتبہ دیکھ رہے ہیں. فرمایا یا جبرائیل عزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ میں ہی تھا. اتنا عرصہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا. اے حبیب سب سے پہلے اسی لیے تو بنایا تاکہ تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں. یہ محبت تو ہے، یہ چاہت ہی تو ہے. تو میرا دیدار کرے میں تیرا دیدار کروں، تو میری زیارت کرے میں تجھے دیکھوں، تو میرا دیدار کرے میں تیرا دیدار کروں. اے حبیب تو میرا ذکر کرے میں تیرا ذکر کروں، تو میرا ذکر کرے میں تیرا ذکر کروں. تو کہے لا الہ الا اللہ، میں کہوں محمد الرسول اللہ. اسی لیے سب سے پہلے اور پھر اپنا قرب خاص بھی عطا فرمایا. اور کیسا قرب خاص ملا، کیسا قرب خاص ملا کہ سارے انبیاء کرام، اب ہم میں سے ہر ایک کو ہر نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہر نبی اور رسول کو میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے. جو انبیاء گزرے وہ میرے آقا علیہ السلام کی خبر دیتے گئے، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں بتاتے گئے، میرے آقا علیہ السلام کے آنے کی اطلاع دیتے گئے. اب آپ بتائیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے صرف ایک مرتبہ بھی اپنی قوم کے سامنے میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہو، ان کی آمد کا تذکرہ کیا ہو، ان کی ولادت کی بات کی ہو، تو 1,24,000 کم و بیش میلاد تو وہ ہیں جو انبیاء پڑھ کے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ میرے مصطفیٰ کے کتنے میلاد ہیں؟ ایک مرتبہ بھی اگر تذکرہ کیا ہو، کئی مرتبہ ذکر کیا ہوں، کئی مرتبہ تذکرے کیے ہوں گے، کئی مرتبہ چرچے کیے ہوں گے، صرف اگر ایک مرتبہ بھی کیا ہو تو 1,24,000 کم و بیش میلاد وہ ہیں جو انبیاء نے پڑھے ہیں، جو انبیاء نے منائے ہیں، جو انبیاء نے ذکر کیے ہیں. تو آج ہم بھی اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں.
میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے نقص تلاش کرتا رہے پھر کہے مردت کہ ہوں میں امت رسول اللہ کی نہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب چل منکر دور ہو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہمیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. جنت کیا ہے فرمایا بچہ جو طلبوں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنت تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا دھوبن ہے. وہاں پہ جو گلزار ہیں وہاں پہ جو بوٹے ہیں وہ مصطفیٰ کے قدموں کا دھوبن ملا ہوا ہے. بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. وہ جنت کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے نواسے بھی اگر چاہتے ہیں تو جنتیں عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے حضرت حر کا نام نہیں سنا؟ کیا فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ. لوگوں نے کہا حر کیا کرتا ہے؟ آج تو سب کچھ یزید کے پاس ہے. وزارت بھی اسی کے پاس ہے, تجارت بھی اسی کے پاس ہے, حکومت بھی اسی کے پاس ہے, دولت بھی اسی کے پاس ہے, سپاہ بھی اس کے پاس ہے, فوج بھی اس کے پاس ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. کیا فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ دولت وزارت حکومت یزید کے پاس ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج خدا حسین کے پاس ہے. جنت بھی حسین کے پاس ہے. میں انت حر فی الدنیا والآخرہ. تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. لوگ نام بھول گئے. کس کو آتا ہے حضرت حر کا اصل نام؟ آتا ہے میں سے کسی کو؟ لوگ نام بھول گئے اس کو حر کے نام سے جاننے لگے. حر کا مطلب آزاد. آزاد ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. آقا علیہ السلام کے غلام جنتیں تقسیم کر رہے ہیں. نہیں سنا آپ نے بہلول دانا کا واقعہ؟ وہ خاص پوچھ کی ایسے جھونپڑی بنا رہے ہیں. خلیفہ کا گزر ہوتا ہے. پوچھا کیا کرو؟ بولے جنت بنا رہا ہوں. کتنے میں دو گے؟ اتنی روٹیوں میں. بولے یہ کیا ہے ایسے؟ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیگم کا جب گزر ہوتا ہے تو وہ 2 روٹیاں دے دیتی ہے اور وہ گھاس پھوس کی جھونپڑی اٹھا کے اپنے محل میں سجا دیتی ہے. اور خلیفہ صاحب رات کو سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں جنت میں ٹہل رہے ہیں. ایک بڑا خوبصورت محل تیار ہے. جو ہی دیکھتے نظر ڈالتے ہیں اندر اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو اپنا محل ہے. جانے کی کوشش کرتا ہے, روک دیا جاتا ہے. بولے کہ تمہیں اس محل کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. واپس آتا ہے پوچھتا ہے صبح بیوی سے تم نے کون سی نیکی کی؟ اس نے کہا اور تو کوئی نیکی نہیں تھی, ہاں یہ تھا کہ ایک درویش گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا رہا تھا. بولا یہ جنت میں وہی خرید کر لائی. فوراً بھاگے, پوچھا, ڈھونڈا, جب ملے وہ بنا رہے ہیں. بولے کہ جنت بیچو گے؟ کہ ہاں بیچوں گا. کتنے میں بیچو گے؟ بولا آدھی سلطنت کے بدلے میں بیچوں گا. کہنے لگا رات تو 2 روٹیوں کے بدلے میں تھی, آج آدھی سلطنت کے بدلے میں. کہنے لگے رات بغیر دیکھی تھی, آج تو دیکھ کے آیا ہوا ہے. ان کو کس نے بتایا کہ یہ دیکھ کر آیا ہوا ہے؟ یہ میرے آقا کے غلام ہیں. تو پھر آقا کی شان کیا ہے کہ دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور وہی لا مکان کے مقیم ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور میرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں کہ جب بھی بیٹھے میرے آقا کی شان میں کمی کی بات کرے, آقا کی تعظیم میں کمی کی بات کرے, جب بھی بیٹھے نقص نکالے. کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں, ہاں ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, چل منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول. یاد رکھیے گا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جب قبر میں بھی جائیں گے تو اس وقت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو جہاں پہ رحمت مصطفیٰ تشریف لے آئے تو پھر قیامت تک نور کے چشمے وہاں لہراتے رہیں گے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قبر میں آتے ہی نہیں ہے, وہ تو دور سے دیدار ہو جاتا ہے, دور سے دیکھ لیا جاتا ہے, بس خود نہیں آتے. تو اس کی قبر میں نور کے چشمے کہاں سے لہرائیں گے؟ یہ تو سنیوں کے لیے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. اور
मेरे इमाम अहले सुन्नत क्या खूब फरमाते हैं, आपने सुना होगा सलाम मुझसे खिदमत की कुर्सी कहीं हाँ रजा, और आखिर में फिर वही कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अगली बात नहीं करते, फिर वही पहले वाला शेर। क्यों? इसलिए फरमाते हैं आखिरी वक्त में कि मेरी कब्र को जरा लंबा कर देना, मैं खड़ा हो सकूं। हुजूर क्या वजह है? फरमाया मुझसे खिदमत की कुर्सी कहीं हाँ रजा। ये अल्लाह के वली की निशानी है, पहले से बता रहे हैं, पहले से मुझसे खिदमत की कुर्सी कहें हाँ रजा, कि वो फरिश्ता जो सवाल जवाब करने के बाद खिदमत पर मामूर होता है उसको बोलते हैं खिदमत का कुर्सी। हदीस पाक में आया कि जब सवाल के जवाब बंदा दे देता है वो फरिश्ता खिदमत पर मामूर हो जाता है। तो मुझसे खिदमत की कुर्सी कहें हाँ रजा, बोल क्या कहता था इनके बारे में, तो वहां पे भी खड़ा होकर कहूंगा मुस्तफा जाना, पहले से कहते उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से कहा। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, हमको है वो पसंद जिसे है तू पसंद, जिसे तू पसंद नहीं हमें वो पसंद ही नहीं है। देख लें, आप देखिए ना, वो एक मकूला है ना भी यार दे यार भी यार हो, अगर यारों का यार वो यार नजर नहीं आना तो समझ लो कि फिर कोई फॉल्ट है, दिल में निफाक छुपाए फिरते हैं। जोड़ीदार ने जोड़ीदार भी जोड़ीदार बने, तो जिससे मोहब्बत होती है ना उसको जिस शय से मोहब्बत होती है फिर बंदा उससे भी मोहब्बत करता है कि ये मेरे महबूब को पसंद है। तो जिसको मुस्तफा से मोहब्बत है, अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। हमारी मोहब्बत का मेयार कोई दुनियादारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुकदारी नहीं है, हमारी मोहब्बत का मेयार मुस्तफा की गुलामी है। मुस्तफा के गुलाम हो गए, हमारे वो इमाम हो गए। हमारे क्या इमाम होंगे? जमाने के इमाम हो गए, जो मुस्तफा के गुलाम हैं। जा रहे हैं, रास्ता भूल जाते हैं, शेर आ जाता है, क्या कहते हैं? शेर ख्याल करना मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। उलमाए किराम कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब्दुल्लाह हूं, अल्लाह का बंदा हूं, ये नहीं कहा, बात को समझिएगा। सुभान अल्लाह। अगर कहते मैं अब्दुल्लाह हूं, अल्लाह का बंदा हूं, तो शेर कहता अल्लाह ने मेरे पास शिकार भेजा, फिर कोई बात नहीं। मैं भी अब्दुल्लाह हूं, अल्लाह का बंदा हूं, मैं भी अल्लाह की मखलूक को शिकार आ गया, ठीक है, रिस्क मिल गया मुझे, पर मैं नहीं। शेर ख्याल करना मैं गुलाम मुस्तफा हूं। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह ताला, मैं अब सफीना नाम कैसा देखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुभान अल्लाह, जब भी आप जाते थे कहीं पर सारा सामान उठा लेते थे। मेरे आका ने फरमाया ये सफीना है, सफीना बोलते कश्ती को जिसमें सारा सामान आ जाए। आपको इतना नाम पसंद है, उनका असल नाम भूल गए लोग, सफीना के नाम से जानने लगे। नाम तो अली है, अलकबात कई हैं, लेकिन पसंद अबू तुराब है। कि मेरे मुस्तफा ने मकाम अता फरमाया, नाम अता फरमाया, तो अबू तुराब का नाम पसंद है। क्या फरमाते हैं? शेर ख्याल करना मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। रिवायत में आता है कि शेर दुम हिलाता हुआ आगे आगे चला और जंगल से बाहर पहुंचा के आया, रास्ता लगा के आया कि ये मेरे मुस्तफा का गुलाम है। जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, तो पेड़ भी सजदे में गिरा करते हैं, ये उनका मकाम और मर्तबा है। जानवर भी उनकी ताज़ीम करते हैं, चिड़िया भी वहीं आके अपनी फरियादें लेके आ रही हैं, हिरनी भी वहीं पे जाके दाद दे रही है, या रसूलुल्लाह करम फरमाइए, ऊंटनी भी वहीं जाके फरियाद कर रही है, या रसूलुल्लाह करम फरमाइए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम चिड़िया की बोली को भी जानते हैं, हिरनी की बोली को भी जानते हैं, ऊंटनी की बोली को भी जानते हैं, कायनात की हर चीज को मेरे मुस्तफा जानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब वो इतराज करने लगे, कहने लगे ये तिनका पड़ा है, क्या मुस्तफा इसको भी जानते हैं? ये तिनका है हमारे पास। हमारे बुजुर्ग ने क्या फरमाया? फरमाया ये बताओ कि ये तिनका जानता है कि नबी है? कहने वो तो कायनात की हर शय जानती है कि ये नबी है। सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय जानती है कि ये नबी है। इंसानों और जिन्नात, शरीर इंसान और शरीर जिन्नात की लाभ, उनको भी पता है नबी है, ना ईमान लाए तौफीक ही नहीं मिली। फरमाया ये तिनका जानता है कि वो नबी है, नबी नहीं जानते कि यहाँ तिनका पड़ा हुआ है। वो बदरजा औला जानते हैं, बदरजा औला जानते हैं। और याद रखिएगा, देखें ना, अब जानने के हवाले से क्या है, हम यहाँ पे बैठे हो तो मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं, आप ऐसे कहीं नीचे बैठे हैं, वो सबको नहीं देख रहे होंगे, फोकस नहीं कर रहे होंगे, और मैं सबको फोकस कर रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ कि कौन कहाँ बैठा हुआ है।
کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھے، سب نظر آ رہا ہے. لیکن اسی چار دیواری میں تھوڑا سا میں اوپر چھت پہ چلا جاؤں تو گرد و نواح کے مکانات بھی نظر آنے لگ جائیں گے. اس سے اوپر چلا جاؤں، مثال کے طور پہ 2 4 5 منزلوں پہ چلا جاؤں تو پورا شہر نظر. آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں پور سرات پہ تو پورا شہر نظر آتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو جو آپ بلندی پاتے جائیں گے آپ کی سوچ، آپ کی جو معرفت ہے وہ وسیع ہوتی جائے گی. اب کوئی اگر ہیلی کاپٹر پہ ہے وہ تو وہ بہت بڑے ایریا کو دیکھ رہا ہے، اور جو لامقام رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچ گیا پتہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. لامقام میں پہنچ گیا رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں، اس سے پھر کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ کس کو دیکھتا ہے؟ یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ کی دعا ہو اور فرمائے ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. مصطفیٰ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اضافہ نہ فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا جاتا ہے. ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. تبھی کہا کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام ما کان و ما یکون جانتے ہیں. جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوں گے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ. جب کچھ بھی نہیں ہوگا، جب کسی کا بھی بات ہماری چل رہی تھی ذکر کے اوپر پچھلی محفل میں، میرے ساتھ ہی تھی پچھلے گھر، جب کسی کا ذکر نہیں ہوگا، ذکر سارے ختم ہو جائیں گے، تب بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اس سے اگلی بات بھی کر دوں اگر آپ کے سامنے آ جائے، جب اللہ کا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر تب بھی ہوگا. وہ کیسے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پوری کائنات ختم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی سرمدی قدیم ہے، اس کو کوئی زوال نہیں ہے. نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. وہ تو تب ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. سبحان اللہ. کائنات میں ہر چیز کا ذکر ختم ہو سکتا ہے، پر میرے مصطفیٰ کا ذکر تب بھی موجود رہے گا. علماء فرماتے نہیں 50,000 سالہ جو دن ہے، 25,000 سال، کتنے؟ 25,000 سال تو حساب کتاب ہوگا. باقی 25,000 سال کیا ہوگا؟ فرمایا باقی 25,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اور مقام محمود کیا ہے؟ یعنی اس وقت قیامت کے دن میں موجود کائنات کی ہر شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ثنا کو بیان کرے گی. میرے آقا کی تعریف کرنے والی ہوگی. یہ 25,000 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی. میرے آقا کا میلاد پڑھا جائے گا، میرے آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کا چرچا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے گا. 25,000 سال. تبھی فرمایا میرے امام نے فقط اتنا سبب ہے ان نکات بزم معاشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. قیامت کا دن رکھا اسی لیے تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بالکل واضح ہو جائے، عظمت بالکل واضح ہو جائے، مقام و مرتبہ واضح ہو جائے. تبھی فرمایا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ. یاد رکھیے گا آپ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. جو کچھ کرنا ہے آج کروں گا. اب میرے پیٹھ پیچھے جتنی آپ باتیں کریں، جب میں سامنے آؤں گا نہیں حضور ہم نے کب بات کی آپ کے خلاف، ایسے ہوتا نا. شاگرد استاد کے بارے میں جتنا بولے سامنے آ کے تو مان لیتے ہیں، نہیں حضور ہم کیسے، ہم تو بڑے باادب ہیں، ہم آپ کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں. پیٹھ پیچھے جتنا بولتے ہیں سامنے آئیں گے تو بڑے باادب بن جائیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے. آپ وزیر اعظم کے خلاف آپ جتنا بولتے ہیں، وزیر اعظم یہاں آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وزیر اعظم کیا ایم این اے ایم پی آ جائیں، حضور ہماری ضرورت، ہم آپ کے خلاف بولیں. تو پہلے جتنا کہتے رہے، لیکن جب سامنے آئیں گے تو سبھی مان جائیں گے،
सभी मानेंगे उस वक्त। तो मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर मानने का फायदा नहीं, सामने तो सारे मान जाते हैं, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान भी गया, क्योंकि उस वक्त सिक्का भी उन्हीं का चल रहा है। गजब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहार है गजब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफी माशर तुम्हारा बंदा अजाब में है। उस वक्त जब अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाएगा आज किसकी बादशाही है, जलाल में होगा, जुर्रत नहीं होगी किसी की कि सामने आए, सब डरे हुए होंगे। और नफ्सा नफ्सी का आलम कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, जिस नबी के पास जाएंगे हुजूर करम फरमाइए, फरमाएंगे किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी, लेकिन मेरे हबीब के लब पर आना लहा होगा, आओ आओ मेरे दामन में छुप जाओ, आओ मेरे दामन में छुप जाओ। और फिर ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। मैं बात अक्सर कहता रहता हूं कि हमारी अवाम की सूरत हाल क्या होती है कि जो जो बात इल्मी आती जाती है वो वैसे वैसे पीछे सोते जाते हैं। बात अगर ऐसे हो, आम सी बात हो, तो वो इल्मी गुफ्तगू हो रही थी, कोई उन्होंने आपको खतीबाना जोहर नहीं थे। असल होता ही ये कि आप जब महफिल में सीख के क्या गए, हासिल क्या किया है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन नहीं, हम तो किस चीज को देखते हैं, जोहर खिताबत कैसा है, फन्ने खिताब, जोश बड़ा था, जबरदस्त है। तो जोश को ना देखें, जोश के साथ साथ मवाद को भी देखें कि हमें सीखने को क्या मिला है, हमें क्या हासिल हुआ है। और कितनी प्यारी बात कही कि दुनियावी बादशाह अपने कायदे और कवानीन खुद बनाते हैं, लेकिन किस पर लगते हैं, दुनिया के अंदर। जिन्नात पे हुकूमत नहीं होती, फरिश्तों पे नहीं चलते, दूसरी कायनात की चीजों पे नहीं चलते, लेकिन जो कायदे कवानीन अल्लाह ने मुस्तफा के दरबार के बनाए हैं वो इंसानों पर भी लागू हैं, मलाइका पर भी लागू हैं, जिन्नात पर भी लागू हैं, कायनात की हर शय पर लागू है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायदे और कवानीन बनाए तो सब पे लागू, सब पे चलेंगे। तो उस वक्त जब अल्लाह ताला फरमाएगा कौन है आज किसकी बादशाही है, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नामा अमाल पेश करेंगे। और जब सिद्दीक अकबर का नामा अमाल पेश होगा, दरिया रहमत जोश में आ जाएगा, सारा जलाल ठंडा हो जाएगा। ऐसा नामा अमाल है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जैसे मैं आपसे अर्ज करता रहता हूँ, हम अहले सुन्नत का मिजाज ही यही है, हम सब सहाबा और अहले बैत के मानने वाले हैं, औलिया के मानने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि मेरे मुस्तफा का मकाम और मर्तबा सबसे ज्यादा है। हमने कभी ये नहीं कहा कि आदम के अंदर ये कमी थी, माज़अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम में ये कमी नहीं, हमने कभी ये बात की नहीं है। हजरत अली का मकाम और मर्तबा कमाल, हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन अफदलुल बशर बादल अंबिया तहकीक से ये बात साबित हो चुकी कि अंबिया के बाद सबसे जो अफजल जात है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। लेकिन याद रखना कमी अली में भी नहीं है, ये तो अपने मकाम और मर्तबे हैं, हर फूल की अपनी खुशबू है। अब अगर आप कराने बैठ जाए मुकाबला हजरत फातिमा हजरत आयशा सिद्दीका का, हम मुकाबला कराते ही नहीं है। अहले सुन्नत का ये मिजाज है, हम बुजुर्गों में मुकाबले नहीं कराते, हम तो हर एक की अजमत ढूंढते हैं, अजमत तलाश करते हैं, हमें हर एक की फजीलत को बयान करते हैं। हमारे स्टेज से कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने एक की अजमत बयान की हो तो दूसरे की अजमत का इनकार कर दिया हो। नहीं, हजरत अली और मुर्तजा की फजीलत मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा, लेकिन सिद्दीक अकबर की शान और है, उनका मकाम और मर्तबा कुछ और है, उनकी अजमत कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने की। और हमारे खुतबा को भी आजकल आप देखते होंगे, मैं आपसे दो टोक बात कर रहा हूं माजरत के साथ, देखते होंगे हम स्टेज पर भी बैठते हैं यहाँ पे। अब इस शहर के अंदर आप बताइएगा, इस शहर के अंदर एक जगह पे मेरा बयान था, वो शहर बयान को ऐसी जगह पे था जहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत का इनकार करने वाले थे, हजरत अली और मुर्तजा की अजमत को मानने वाले थे, यजीद के खिलाफ थे। यजीद के खिलाफ तो हम भी हैं। अब मुझे कहने लगा जी नहीं, आप यजीद के खिलाफ टिका के बात करें, हजरत अली की अजमत का जिक्र करें, सारे खुश हो जाएंगे। ये आपके शहर की बातें बता रहा हूं। मैंने कहा नहीं, हमने उनको थोड़ी खुश करना है, हमने तो अल्लाह ताला को खुश करना है।
تو نہیں خوش ہوتے نہ ہوں. اب یہاں پہ حضرت علی کی عظمت تو سارے مانتے ہیں, سنی بھی مانتا ہے, غیر سنی بھی مانتا ہے, کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن کئی ایسے لوگ ملیں گے جو صدیق اکبر کی عظمت نہیں مانتے. اب حق یہ ہے, عالم دین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ لوگوں کا بکر صدیق کا مقام و مرتبہ بتائے, ان کی شان بتائے, ان کی فضیلت بتائے, فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ بتائے, ان کی شان بتائے, ان کی فضیلت بتائے. اب جیسے ایک شخص کہنے لگا جی تم کیسی باتیں کرتے ہو, آج بھی جو تمغہ دیا جاتا ہے پاکستان میں اس کا نام نشان حیدر ہے. کیا ہے نشان حیدر؟ کیا ہے نشان حیدر. اور جو سزا ہوتی ہے وہ عمر قید ہوتی ہے, معاذ اللہ, یعنی حضرت عمر پہ تنقید. میں نے کہا دیکھیں نشان حیدر کے تو ہم بھی قائل ہیں. نشان حیدر کسی کو مل جائے, یہ نشان حیدر جو حکومت دیتی ہے یہ تو اور نشان حیدر ہے. اگر حیدر خود اپنا نشان کسی کو عطا کرتا ہے, بتائیے وہ کس کو ملا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب کو ملا ہے, شاہ رکن عالم کو ملا ہے, بہت ذکر ملتانی کو ملا, داؤد علی حجویری کو ملا, غوث اعظم کو ملا. ولی بنتا ہی تب ہے جب نشان حیدر ملا ہو. علی کی مہر لگتی ہے تو ولی بنتے ہیں. بتائیے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, جب تک علی کے قدموں میں حاضری نہیں دیتا ولی نہیں بن سکتا. آپ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن میں نے کہا آپ نے جو بات کی عمر قید, یاد رکھنا عمر میں بڑی وفا ہے, عمر میں بڑی وفا ہے. اب سمجھنا آپ نے ہے. ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ چھوٹا سا پیدا ہوا فوت ہو گیا, فقہی مسئلہ کیا ہے شریعت کا؟ اگر اس بچے نے ایک لمحہ بھی سانس لیا ہے, ایک سیکنڈ, یعنی ایک سیکنڈ بھی اس کو عمر اگر ملی ہے, اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا, تجہیز و تکفین بھی ہوگی, غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی دیا جائے گا, قبر بھی بنائی جائے گی. ایک سیکنڈ بھی اگر عمر ہے. اگر عمر نہیں ملی, پیدا ہوا فوت تھا, فوت شدہ پیدا ہوا, تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کو باقاعدہ غسل نہیں دیا جائے گا, باقاعدہ کفن نہیں پہنایا جائے گا. کوئی گڑھا ہو کوئی بھی ہو قبر, اس میں آپ ڈالنا. جو فوت شدہ پیدا ہوا, تو بتائیے عمر اگر ہے آپ کے پاس, توجہ کیجئے گا, اگر عمر آپ کے پاس ہے تو آپ کا جنازہ بھی ہے, تجہیز و تکفین بھی ہے, تدفین بھی ہے, غسل بھی ہے. اگر عمر نہیں ہے, اگر عمر نہیں ہے تو نہ جنازہ ہے, نہ تجہیز و تکفین ہے, نہ تدفین ہے, نہ غسل ہے. ڈال دو گڑھے کے اندر, ڈال دو گڑھے کے اندر. تو بتائیے عمر میں کتنی وفا ہے. ایک لمحے بھی عمر ہو تو کتنا مقام و مرتبہ مل جاتا ہے. بندے کا مزاج ہی تبدیل ہو گیا. ایک مرتبہ, ایک لمحہ بھی اگر عمر مل جائے تو کیسا ہوتا ہے. تو حق یہ ہے ہمارے خطبہ کو بھی, علماء کو بھی, واعظین کو بھی, مقررین کو بھی حضرت بکر صدیق کا مقام بتانا چاہیے. معذرت کے ساتھ ہم بھی یہاں پہ ایسا گزار کے گئے, نہیں بتایا جاتا. حضرت فاروق اعظم کی فضیلت کب آپ نے سنی بیٹھ کے اسٹیج پہ, کہ باقاعدہ طور پہ فاروق اعظم کے نام کے جلسے ہوئے ہوں, بیانات ہوئے ہوں, ہمارے علماء نے ذکر کیا ہو؟ نہیں. ایک ہی بزرگوں کو ہم ذکر کرتے ہیں, ہم ذکر کریں, انکار نہیں ہے, لیکن جہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ان کو بتائیں تو صحیح صدیق کا کیا مقام ہے, فاروق کا کیا مقام ہے, عثمان غنی کا کیا مقام ہے. اور دوسری بات پتہ کیا ہے, علی المرتضیٰ کا نام ہی ایسا ہے, آپ جب نام علی یا نام حسین دیتے ہیں تو لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ دیتے ہیں. علی کے نام پہ, حسین کے نام پہ بہت کچھ ملتا ہے. تو اس لیے پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کا ذکر کرنے کی. میں نے نام علی لینا ہے اور آپ نے ویلو کی برسات کر دینی. جو بھی نعت خان آتا ہے جی آخر میں منقبت صدیق اکبر کا 22 جمادی ثانی صدیق اکبر کا دن ہے, جلسہ کرا کے دیکھو, منقبت حضرت علی کی پڑھیں گے. کیوں؟ پتہ ہے کہ اہل سنت کا مزاج یہ کہ نام علی لینے کی دیر ہے اور پھر دیکھنا ویلو کے آنے کی دیر ہے, آتی رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے, حق سننے کی توفیق عطا فرمائے, حق کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. چھوڑنا دے حق کو کہ نہیں جی ہم کیسے حق کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ جی ہمارا محلے دار ہے, میں کیسے اس کے ساتھ لڑ سکتا ہوں, وہ ہمارا رشتہ دار ہے, کیسے میں کر سکتا ہوں.
اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک کے اہل سنت کے لیے سیسا پلائی دیوار بنا. اگر مسلک کے اہل سنت کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہم توڑ نہیں سکتے تو کم از کم موڑنا تو جانتے ہوں. ایسا تو بن جائے کہ اس کو موڑ دیں اور اپنے مسلک کے اوپر ہم ڈٹ جائیں, کھڑے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عزوجل آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی دنیا کے سبھی ممالک میں دین کا کام کر رہی ہے اور 108 شعبہ جات ہمارے ہیں. کتنے ہیں؟ 108. ان میں سے 2 شعبے دیکھیں آپ کے شہر میں, صرف 2 شعبے. ایک مدرسۃ المدینہ جہاں پہ بچے حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں سبحان اللہ مسجد کے اندر. ایک جامعۃ المدینہ ہے علی بابا کے سامنے جہاں پہ بچے عالم دین بن رہے ہیں. سبحان اللہ. کروڑوں اربوں کے اخراجات 4 زبانوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل چلا رہی ہے. سبحان اللہ. تو بچوں کی تربیت کے لیے بھی مدنی چینل آ گیا. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ مدنی چینل آ گیا. لوگ اپنے ہمارے بچے کیبل کے اوپر بیٹھ کر کارٹون دیکھتے ہیں ہندوؤں کے, تو پھر حرکتیں بھی وہی کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو مدنی چینل الحمدللہ بچوں کو دین بھی سکھا رہا ہے. بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. تو اس کے اربوں کے اخراجات ہیں الحمدللہ. رمضان شریف میں آپ لوگ تعاون کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ تعاون کرتے ہیں, دیتے بھی رہتے ہوں گے, لیکن یاد رکھیے گا میرے آقا نے فرمایا دین ہمیشہ غریبوں کے پاس رہے گا. ہم آپ سے جو بار بار مانگتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا تو ہم بلڈنگیں کھڑی کر چکے ہوتے, مدرسے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا چکے ہوتے. آپ کو ہم الٹا کھلاتے آپ کو تاکہ آپ ہمارے ہو جائیں پکے پکے. آپ کو بکروں کی برسات کر دیتے, بکرے ذبح ہوئے پڑے ہوتے, ہر وقت کھانے کی ترکیب نہیں ہے ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا دین ہمیشہ غریبوں کے پاس رہے گا. فرمایا آخر عمر میں دین کا کام بھی درہم اور دینار کے بغیر نہیں ہوگا. تو رمضان شریف میں زکوٰۃ, فطرانے, صدقات, عطیات بہت ہوتے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہوتے جیسے ہم سال کا نظام چلا سکیں. آپ کی اسی مدرسے کا خرچہ, جامعہ کا خرچہ جو ہے, صرف جامعہ کا, سبحان اللہ مسجد میں امامت ہے, مدرسہ ہے, وہ جو شعبے جاتے ہیں وہ الگ ہیں. ہم للبنات بھی بنانا چاہتے ہیں, بن چکا ہے, بس قریب کھل جائے گا. یعنی اسلامی بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی مدرسہ بنا رہی ہے. سبحان اللہ. علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن آپ یہ بتائیں آپ کے شہر کے اندر دین کا کام یا دینی ادارے کس نے کھولے ہیں؟ تو جواب آپ یہ دیں گے دعوت اسلامی نے آ کے کھولے ہیں. ہمارے سر کا تاج ہے, وہ آئیں, بیانات کریں, تقریریں کریں, سب کچھ کریں, لیکن یاد رکھیے گا ہمارے مسلک اور دین کی بقا ان مدارس کے اندر, اداروں کے اندر ہے. یہاں مدرسے جب بن جائیں گے, جامعات بن جائیں گے, علماء فارغ ہوں گے, آپ بتائیے ہمارے شہر کے عالم دین بن کے آئے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر یہ 2-4 بچے آپ کو تیار کر کے دیے 4-5 سال میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس جامعہ کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. سبحان اللہ. اب آپ نے چلنا ہے آگے. ہم نے آپ کو اپنے شہر کے, آپ کے شہر کے بچے دے دیے ہیں. آپ ہر وقت کسی کا انتظار کریں گے جی باہر سے آئے گا تو ہمیں بتائے گا. وہ باہر سے آگے 20 سال بھی کام کرے تو جانا ہے اس نے واپس. تو جب آپ کے شہر کے ہوں گے تو دین کو کتنا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. اسلامی نے آپ کو بنا دیے, جو آپ کے سامنے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے, سبحان جن اللہ. کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے, یہ دعوت اسلامی نے بنا کے دیا ہے. یہ جو آپ کے سامنے 5ویں سال میں, چھٹے سال میں بچے جا کے پڑھ رہے ہیں, یہ کس نے دیے ہیں؟ دعوت اسلامی نے دی ہے. اہل سنت کی بقا ہر جگہ پہ اس وقت الحمدللہ معیار بن چکی ہے دعوت اسلامی, اور آپ کے شہر میں بھی الحمدللہ اہل سنت کو سہارا دعوت اسلامی نے دیا ہے. آپ کے سامنے ہے. باقی علماء سر کا تاج کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا کام قبول فرمائے, ان کی دعائیں اور ہم چل رہے ہیں. بزرگوں کی دعا کے بغیر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, یہ ان کی دعائیں ہم چل رہے ہیں. تو امیر اہل سنت نے اس نظام کو چلانے کے لیے آپ سال میں 1 دفعہ ٹیلی تھون کے نام سے مدنی احتیاط مہم شروع کرتے ہیں. ٹیلی تھون سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی بھی الیکٹرانک میڈیا یعنی چینل پر بیٹھ کر چندہ اکٹھا کرنا, یہ ٹیلی تھون کہلاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے خود چندہ فرمایا. عثمان غنی نے کھڑے ہو کے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں اتنے اونٹ اور اتنے گھوڑے پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے پھر ذہن بنایا صحابہ کا. عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ پہلے اتنے تھے, اب میں مزید اتنے بڑھا دیتا ہوں. میرے آقا نے پھر ذہن بنایا. عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ پہلے اتنے تھے, اب میں نے مزید اتنے بڑھا دیے. میرے آقا ممبر چھوڑ کے آتے ہیں اور عثمان غنی کو گلے سے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ترغیب دلانا خود میرے آقا کی سنت ہے. چندے کا ذہن دینا میرے آقا کی سنت, اور چندہ دینا خود صحابہ کی سنت. عثمان غنی کا طریقہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. ہم آپ سے اپنی ذات کا کبھی نہیں مانگیں گے.
میں پہلے بھی کہتا تھا جس دن ہمارے کسی اسلام بھی نے آپ سے اپنی ذات کے لیے مانگا ہم اسے اپنا اسلام بھی نہیں سمجھتے. ہم جب بھی مانگیں گے آپ سے دین کے لیے مانگیں گے, مدرسے کے لیے مانگیں گے, جامعات کے لیے مانگیں گے. اور جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کوئی ایسا نہیں نیا چہرہ نظر آ رہا جو پہلی مرتبہ جو آیا ہو, آپ سب ہمارے پرانے اسلامی بھی ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں امیر اہل سنت ہر سنی صحیح العقیدہ دعوت اسلامی والا ہے. اور یہ جتنے ہمارے اسلامی بھائی ہیں میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں ایک ذہن دینے کے لیے. ہمارے سیف اللہ بھی بیٹھے ہیں, یہ اپنی طرف سے 5,000 جمع کرا چکے ہیں. سبحان اللہ. میں خود دے چکا ہوں, یہ اسلام بھی دے چکے ہیں. تو ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 کا ہے. آپ میں سے کئی ایسے ہیں 2 3 3 4 یونٹ دے سکتے ہیں. جب ہم اپنے رشتہ داروں کی یا دوستوں کی خیر دعوت کرتے ہیں نا, یقین کریں وہ ہم 15,000 والا 12,000 والا بکرا یوں ذبح کر دیتے ہیں. 2 یونٹ گئے, 20,000 گئے, کیا فائدہ ملتا ہے؟ کھا کے چلے گئے. بعض اوقات وہی دوست کھانا کھانے کے بعد بھی وہی گفٹیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ملتا. اگر یہ 20,000 یا 2-3 بکرے آپ ان جامعہ کے بچوں کو کھلائیں, یقین کریں آپ کے لیے وسیلہ نجات بن جائیں گے. سبحان اللہ. کیا پتا آپ چندہ ملاتے رہے, یہ عالم دین بن کے آ گئے, وہ عالم دین بن کے آ گئے. اب ہم جہاں پڑھتے رہے وہاں پہ تو کسی نے تعاون کیا ہوگا. اب ہم جو کام کر رہے ہیں آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے, ملتا جا رہا ہے. تو اب آپ میں سے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہیں, صرف مجھے صرف اظہار کر دیں, جو اپنا یونٹ یا یونٹ کی مد میں 1,000 2,000 5,000 6,000 4,000 3,000 10,000 جمع کرا چکے ہیں. کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ ہاتھ کھڑے کیجیے. کوئی بھی ایسا نہیں. تو کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ملانا چاہیے. نہیں ملانا چاہیے, آپ بتائیے. ملانا چاہیے. ہمیں توفیق ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خواہش یہ ہوتی ہے, دل پہ غور کریں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چھپر پھاڑ کے مل جائے, راتوں رات امیر بن جائے. اتنا مانگتے ہیں. اور جب اللہ کی بات ہمیں دینے کی باری آتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں, 10 والا نوٹ پڑا یا نہیں پڑا, 100 والا ہے سب سے چھوٹا نوٹ, تو پھر ہم چھپر پھاڑ کے دیتے نہیں ہیں. جتنا اللہ کی ہے تو اللہ کے ساتھ تجارت ہے, جتنا آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ویسے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ابھی ہاتھوں ہاتھ یہ ہمارے اسلام بھی آ رہے ہیں. آپ جس کو اللہ نے 1,000 کی توفیق دی, 2 کی دی, 3 کی دی, 5 کی دی, 10 کی دی, ابھی نہیں ہے آپ اظہار کر سکتے ہیں, بعد میں جمع کروائیں ضرور. یہ ہمارے خالد بھی بیٹھے ماشاءاللہ, یہ اپنا یونٹ جمع کرا چکے ہیں. سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب ہمارے اسلام میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو اجتماع میں دیکھا, کسی کو جلوس میں, سب دعوت اسلامی والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب سمجھنے والے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ امین بھی کا گھرانہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. یہ تو الحمدللہ دعوت اسلامی پر جان قربان کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ تو وہ گھرانے, یہاں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, شرمانے کی ضرورت نہیں, یہاں تو مانگ سکتے ہیں. یہ فاروق بھی ہمارے بیٹھے میرے خیال میں وہی نظر آ رہے ہیں مجھے. یہ تو الحمدللہ ہم لیتے رہے ان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آپ نے قبول فرمائی, ہمارے اسلام بھی آ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے. اسلام بھی نعت پڑھتے ہیں, آپ اپنا حصہ ملاتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے